حضرت امام حسین کوفہ کے لیے جب مکہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں پتہ چلا کہ یزیدیوں نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو اس نے حر ابن رباحی کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ امام حسین کو گرفتار کر کے کوفہ لے آؤ، لہٰذا امام حسین کو راستے میں ہی گھیر لیا گیا۔ حر ابن رباحی ابن زیاد کے آدمی تھے، لیکن آخری وقت میں کربلا کے میدان میں امام حسین کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے شہید ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے کربلا کے شہداء میں حضرت حر کا نام بھی شامل ہے۔ ان کو حضور کے گھر والوں سے پہلے سے ہی محبت تھی، اسی لیے امام حسین کو گرفتاری سے آزاد کر کے عرض کیا کہ جب رات کو سپاہی سو جائیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ابن زیاد سے کچھ بہانہ بنا لوں گا۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور صبح تک ایک ہولناک میدان میں پہنچے، جہاں پر آپ نے اپنے ذوالجناح کو روکا۔ یہاں پر جس جگہ خیمہ گاڑتے خون نکلتا اور جس درخت سے لکڑیاں توڑتے وہاں سے بھی خون نکلتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اسے ماریا کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام کربلا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے خون بہنے کی جگہ یہی ہے، اب یہی قیام کریں گے، یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ مکے سے 82 لوگ چلے تھے، لیکن کربلا آتے آتے 72 لوگ ہی بچے تھے، جنہیں 72 نفوس قدسیہ کہا جاتا ہے۔ یزیدیوں نے پہلے آپ کو بیعت پر مجبور کیا، لیکن جب آپ نے بیعت نہ کیا تو لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میدان میں حضرت امام حسین تو پہلے جانا چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے روک لیا اور خود میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ خدا کی رضا کے لیے امام حسین کے جتنے بھی رفیق اور چاہنے والے تھے، سب نے بہت سے کافروں کو واصل جہنم کیا اور خود شہید ہو گئے۔ اب باری تھی بنو ہاشم یعنی کہ حضرت امام حسین کے گھر والوں کی۔ حضرت زینب کے دونوں صاحبزادے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدان کربلا میں اترے۔ یہ دونوں شیر فوج اشقیاء میں گھس گئے اور کئی یزیدیوں کو زخمی کیا اور کئی کو جہنم میں پہنچایا، لیکن ایک ظالم نے پیچھے سے زور سے نیزہ مارا کہ حضرت زینب کا لال لہو لہان گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ دوسرے بھائی کو بھی تیر سے مار کے نیچے گرا دیا گیا۔ حضرت امام حسین دوڑے اور خون سے سنے دونوں بھائیوں نے حضرت امام حسین کے گود میں دم توڑ دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے حضرت زینب کے بیٹے تھے اور حضرت زینب حضرت امام حسین کی بہن تھی۔ ان کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کو 1000 جوانوں کی طاقت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے 4 طاقتور بیٹوں کے ساتھ میدان کربلا میں آیا تھا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں اس کو بھیجا گیا۔ آپ کو چھوٹا دیکھ کر اس نے اپنی توہین سمجھی اور اپنے بیٹے کو بھیجا، لیکن حضرت قاسم نے ایک کے بعد ایک اس کے 4 بیٹوں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزیدی گھبرا گئے اور کہا کہ ہم اس طرح قاسم کو نہیں مار سکتے، لہٰذا چاروں طرف سے حضرت قاسم کے اوپر تیروں سے حملہ کیا گیا اور بڑے بے دردی کے ساتھ حضرت قاسم کو بھی یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین اپنے بھتیجے حضرت قاسم کی لاش کو بھی خیمہ کے پاس لائے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت حضرت علی اکبر 18 سال کے تھے اور امام حسین کے بہت محبوب بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین اپنے 18 سال کے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ جب آپ جانے لگے تو امام حسین نے فرمایا علی اکبر، عرض کیا ابا جان ابھی تو آپ نے جانے کی اجازت دی، پھر کیوں روکا؟ فرمایا بیٹا رک جا تاکہ آخری بار تجھے جی بھر کے دیکھ لوں۔ اور جب آپ میدان کارزار میں تشریف لائے تو یزیدی لشکر میں سناٹا چھا گیا۔ آپ بے حد خوبصورت تھے اور حسن و جمال میں حضور کے مشابہ تھے۔ 3 دن کی پیاس کی شدت نے اس قدر ستایا کہ آپ کو چلنے کی طاقت نہ تھی، پھر بھی آپ نے یزیدی لشکر میں شیر کی طرح گھس کر حملہ کیا اور گاجر مولی کی طرح صفوں کو توڑتے ہوئے آگے چلتے جا رہے تھے۔ اور جیسا کہ یزیدی بزدل ہر بار کی طرح جب سامنے سے مقابلہ نہ کر پاتے تو پیچھے سے وار کرتے، اسی طرح آپ کو بھی نیزہ مارا گیا جو اس پار سے اس پار ہو گیا اور پھر سارے ظالموں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا اور اسی کے ساتھ دین کے لیے آپ نے بھی جام شہادت نوش فرما لی۔ جب حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی میدان کربلا میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن اندر سے رونے کی آواز آئی۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو حضرت علی اصغر پیاس سے رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، زبان منہ کے باہر نکل پڑی تھی۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کو گود میں لیا اور یزیدی ظالموں کے سامنے آئے اور فرمایا یزیدیوں، تمہارے نزدیک اگر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، مگر یہ میرا ننھا سا بچہ تو بے گناہ ہے۔ خدا را ترس کھاؤ اور میرے اس ننھے بچے کو جس کی زبان سوکھ کے باہر آ گئی ہے، میرے اس بچے کو تھوڑا پانی پلا دو۔ جس نے میرے علی اصغر کو پانی پلایا میرا وعدہ ہے کہ میں اسے حوض کوثر پر سیراب کروں گا۔ حضرت امام حسین کی یہ دردناک خطاب سن کر بھی کسی یزید کا دل نہ پسیجا، الٹا حرمل نام کا ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کر لگا اور خون کا فوارہ نکلنے لگا اور اس ننھے شہید کی آنکھیں اپنے والد کے چہرے کی طرف تکتی کی تکتی رہ گئی۔ ان ظالموں نے حضرت امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔